بسم اللہ الرحمن الرحیم. دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسرا کے 9 کلاس کے اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ٹیچر رقیہ. بچے آج ہم جس ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے نظر پاکستان کا ارتقاء ہے. ٹھیک ہے, نظر کے حوالے سے اور نظر پاکستان کے حوالے سے ہم نے کافی بحث کی ہے اور آج اس کے ارتقائی عوامل کے حوالے سے بات کریں گے. ارتقاء پہ جانے سے پہلے ہم نظریے کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی انفرادی اور اجتماعی سوچ و فکر کو نظریہ کہتے ہیں, یا کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کی جو خاص سوچ ہوتی ہے اسے نظریہ کہتے ہیں. نظر پاکستان کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا, اسی لیے پاکستان کو ایک نظریاتی مملکت بھی کہا جاتا ہے, اور وہ نظریہ جو ہے وہ دین اسلام پر مبنی تھا. ارتقاء کا مطلب ہے بچے بتدریج ترقی کرنا. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسے وہ کون سی واقعات رونما ہوئے ہیں جن کی بنا پر مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کے دور حکومت جو کہ 8ویں صدی میں کا آغاز ہو چکا تھا, اور جو آخری مغل حکمران بادشاہ ظفر تک رہا, اس کے بعد جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند پر انگریزوں کی جو ہے وہ حکومت آ چکی تھی, اور برصغیر پاک و ہند کے جو اقوام تھی وہ انگریزوں کے مغلوب ہو کر رہ چکی تھی. تو اس دوران ہندو اور مسلمانوں نے دونوں نے مل کر متحد ہو کر ایک چھوٹی سی کاوش کی, چھوٹی سی کوشش کی کہ انگریزوں کو یہاں سے نکالا جائے, اور ان کے خلاف انہوں نے جنگ آزادی لڑی. لیکن اس کا فائدہ کچھ نہ ہوا اور وہ انگریزوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور جنگ آزادی ہار چکے. لیکن اس کا جو زیادہ نقصان تھا وہ مسلمانوں کو ہوا, کیونکہ ہندوؤں نے تمام تر ذمہ داری وہ مسلمانوں پر ڈال دی تھی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو یہ دھچکا لگا کہ ہندو جو ہے وہ ان کے مفاد پرست نہیں ہو سکتے. اس کے بعد جو ایک اہم واقعہ رونما ہوا وہ 1867 میں اردو ہندی تنازع جو ہے وہ ہوا تھا, کیونکہ مسلمانوں کے دور حکومت میں ایک نئی زبان جو وجود میں آئی تھی. یہ زبان جو ہے وہ فارسی, عربی, سنسکرت اور پشتو وغیرہ سے مل کر بنی تھی. اس کو جو ہے فارسی اور عربی طرز میں جو ہے وہ لہجے میں جو ہے وہ لکھا جاتا تھا. تو 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے جو ہے مطالبہ کیا کہ سرکاری اور دفاتر اور عدالتوں میں ہندی اور فارسی کو ختم کیا جائے, اور ہندی زبان کو سرکاری زبان کا جو ہے وہ درجہ دیا جائے. چونکہ ہندو جو ہیں وہ کیا تھے وہاں پر اس وقت جو ہے وہ اکثریت میں تھے, تو اس لیے اکثریت کے زور پر وہ اپنی زبان کو دفتری زبان جو ہے وہ بنانا چاہتے تھے. ہندو زبان کی مخالفت اس لیے بھی کر رہے تھے کیونکہ یہ زبان جو ہے وہ مسلم دور حکومت میں پروان چڑھی تھی, اور اس کا جو عربی فارسی رسم الخط تھا وہ ان کے لیے قابل قبول جو ہے وہ نہیں تھا. تو یہ تنازع جو ہے وہ 1867 میں شروع ہوا اور 1900 میں جو ہے وہ ختم ہو چکا. اس کے بعد 1885 میں ایک انگریز افسر ایوم نامی آدمی نے جو ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں لایا تھا. بظاہر تو یہ جو کانگریس تھی یہ ہندو مسلمانوں دونوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی تھی, لیکن حقیقت میں یہ ہندوؤں کے کام جو ہے وہ کر رہی تھی, جس سے مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ان کا بھی ایک الگ سیاسی پلیٹ فارم جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر 1906 میں نواب وقار الملک اور نواب سلیم اللہ کی کاوشوں سے مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا. یہ وہ پلیٹ فارم تھا جس کے ذریعے جو ہے مسلمانوں نے اپنے لیے الگ وطن کا جو ہے وہ مطالبہ منظور کروایا تھا اسی پلیٹ فارم سے. ٹھیک ہے, اس سے ایک سال پہلے جو ایک واقعہ ہوا 1905 میں بنگال کی تقسیم کا جو واقعہ ہوا تھا, کیونکہ بنگال جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے اور صوبے کے لحاظ سے یہ بہت بڑا آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ تھا, اور اس وقت کے جو گورنر جارج پنجم تھے ان کے لیے اتنے بڑے صوبے کو سنبھالنا جو وہ بہت مشکل تھا. تو انہوں نے انتظامی ہنگامی صورتحال کی بنا پر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, مشرقی اور مغربی بنگال میں. تو ہندوؤں سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی اور انہوں نے جارج پنجم پر یا حکومت ہند پر زور ڈالا کہ اس کو دوبارہ سے 1 یونٹ بنا دیا جائے. تو پھر 1911 میں اس کی تنسیخ ہو گئی. تو جب اس کی تقسیم ہوئی تھی تو اس وقت جو بنگال کے جو مسلمان تھے جو اکثریت میں تھے ان کے لیے تو کافی زیادہ خوشی کا یہ باعث تھا, لیکن جب اس کی تنسیخ ہوگی تو ان مسلمانوں کے جو ہے وہ ارمان ٹوٹ چکے تھے, اور ان کو واقعی یہ چیز محسوس ہونے لگی کہ ہندو جو وہ کسی بھی صورت ان کا بھلا نہیں چاہتے. اس کے بعد پھر 1916 میں لکھنؤ کے مقام پر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک میثاق ہوا. میثاق جو ہے وہ وعدے کو کہتے ہیں, معاہدے کو کہتے ہیں, اور اس معاہدے کی وجہ سے ہندو اور مسلمانوں میں تھوڑے سے وقت کے لیے جو ہے وہ ان میں دوستی پیدا ہو چکی تھی, کیونکہ ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے حق کو مان چکے تھے. تو یہ مسلمانوں کے لیے کافی مسرت کی گھڑی تھی, لیکن بعد میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ وہ اپنے وعدے سے پھر گئے, اور پھر مسلمانوں نے یہ بات دوبارہ سے محسوس کی کہ ہندو جو ہے وہ ان کے مفاد پرست نہیں ہو سکتے. چونکہ اس وقت جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار چل رہی تھی, تو اس دوران پھر تحریک خلافت کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا.
آپ کو پتہ ہے بچے کہ 1914 میں جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی، جس میں ترکی نے برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جو جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ ترکی کی حکومت کے اس فیصلے نے جو ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار کروا دیا تھا۔ ترکی اس وقت جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ کہلاتا تھا، اور ترکی کے جو سلطان تھے وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ خلیفہ بھی تصور کیے جاتے تھے۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ خلافت جو ہے وہ بہت زیادہ قابل احترام تھا۔ وہ ترکی کے سلطان کو جو ہے وہ اپنا مذہبی رہنما مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف جو انگریز حکومت تھی، ان کی رعایا جو ہے وہ ہماری جو ہندوستان کے جو مسلمان اور ہندو تھے وہ انگریزوں کا ساتھ دینے کے پابند تھے، کیونکہ ہمارے اوپر تو انہی کی حکومت تھی، اس لیے ہم لوگ مجبور تھے، مسلمان مجبور تھے کہ وہ انگریزوں کا ساتھ دیں۔ لیکن اس سے پہلے مسلمانوں نے جو ہے وہ انگریزوں سے وعدہ لیا کہ جنگ میں کامیابی کی صورت میں مسلمانوں کے جو مذہبی مقامات ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ لیکن اس وقت انہوں نے وعدہ کر لیا، لیکن بعد میں وہ اپنے وعدے سے مکر گئے، جس سے مسلمانوں کو کافی زیادہ دھچکا لگا، اور پھر جو تحریک چلائی گئی تھی وہ تحریک خلافت، جو کہ علی برادران، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے شروع کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1927 میں جو ہے وہ تجاویز پیش کی دہلی کے مقام پر۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کو تحفظات فراہم کرنے کے لیے دہلی کے مقام پر کو تجاویز پیش کی، اور یہ تجاویز جو ہے وہ ہندوؤں کی کسی صورت بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ یہ تجاویز مکمل طور پر مسلمانوں کے حق میں تھی۔ تو ہندو نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے جواب میں پھر موتی لال نہرو نے یا جواہر لال نہرو نے 1928 میں اپنی ایک نہرو رپورٹ پیش کی۔ جو رپورٹ پیش کی تھی، یہ رپورٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے سراسر منافی تھی، جس کو مسلمانوں نے ماننے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں پر تجویز قائد اعظم نے پیش کی، جس کو ہندو نے نہ مانا، اور نہرو رپورٹ جو ہے وہ ہندو لیڈر نے، نہرو نے جو ہے وہ پیش کی، جس کو مسلمانوں نے نہ مانا۔ تو اس کے جواب میں قائد اعظم نے 1929 میں جو ہے وہ اپنے 14 نکات پیش کر دیے، اور 14 نکات میں یہ بات واضح الفاظ میں کہہ دی کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے مکمل طور پر مسلمانوں کو تحفظات فراہم کرنے کی اپنے نکات میں کوشش کی۔ ابھی قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے تھے کہ 1930 میں علامہ اقبال نے جو ہے وہ خطبہ اہل آباد پیش کر دیا۔ خطبہ اہل آباد میں علامہ اقبال نے مسلمان ریاست کا تصور جو ہے وہ صاف صاف الفاظ میں جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ آپ نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب صوبہ سرحد، جو اب موجودہ خیبر پختونخوا ہے، سندھ اور جو بلوچستان ہے، ان کو ملا کر ایک ریاست بنا دیا جائے۔ یہ شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کی تقدیر بن چکا ہے، یعنی کہ اب پاکستان جو ہے وہ بن کر رہے گا۔ اس کے بعد پھر 23 مارچ 1940 کو جو ہے وہ قرارداد لاہور جو ہے وہ پیش کی گئی، اور یہ بنگال کے مولوی فضل الحق نے جو ہے یہ قرارداد جو ہے وہ پیش کی تھی۔ اور 23 مارچ 1940 کو جو ہے مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس جو ہے وہ لاہور میں منعقد کیا گیا تھا، اور اس کی صدارت جو ہے وہ مولوی فضل الحق نے جو ہے وہ کی تھی۔ اور پہلے تو یہ قرارداد لاہور کے نام سے مشہوری، بعد میں یہ قرارداد پاکستان کے نام سے جو ہے اس کو یاد کیا جانے لگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرارداد جو ہے وہ 24 مارچ کو پاس کی گئی تھی، اور اس میں مسلمانوں کے مطالبات کو صاف الفاظ میں جو ہے وہ بیان کر دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ اس ملک میں ایسا کوئی بھی آئینی منصوبہ قابل عمل اور قابل قبول مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگا جب تک اس بات کو نہ مان لیا جائے کہ وہ ایسے تمام علاقے جغرافیائی اعتبار سے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان تمام علاقوں کو یکجا کر کے ایک الگ ریاست جو ہے وہ جب تک بنا نہ دیا جائے، تو اس وقت تک کوئی بھی جو ہے وہ منصوبہ قابل عمل مسلمانوں کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ تمام ایسی ڈیٹس تھیں جن کی بنا پر ہمارا پاکستان جو ہے وہ مروز وجود میں آیا۔ یہ تو بچوں میں نے آپ کو جسٹ ڈیٹ وائز اس کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، لیکن جو آپ کا سیکنڈ چیپٹر ہے اس میں یہ ایک ایک ڈیٹ جو ہے وہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی جائے گی، اور آپ کو ان کے جو مختلف قسم کے جو واقعات ہیں وہ ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ڈیٹ وائز جو ہے ان کا تھوڑا سا حوالہ دے دیا ہے، تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو تھوڑا سا یہ اس کا جو ہے وہ اندازہ ہو چکا ہوگا۔ تو آج کے لیے جو آپ کو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو نظر پاکستان کا جو ارتقاء ہے اس کی ایک دفعہ سے دہرائی کر لینی ہے، اور اسائنمنٹ کے طور پر آپ نے یہ جو اہم تاریخیں ہیں ان کے حوالے سے MCQs بنانے ہیں، یعنی کہ آپ نے MCQs میں یہ اسائنمنٹ لکھنی ہے کہ کون سی ڈیٹ کو کون سا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔